اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خاص کے بعد وَأَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ، عام خص عنہ البعض وعام لم يخص عنہ شیء۔ ٹھیک ہے، عام کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی تھی، عام کی تعریف گزر چکی ہے۔ جو افراد کی ایک جماعت پر مشتمل ہو، یعنی کئی افراد پر بولا جائے، وہ بن جائے گا عام۔ ٹھیک ہے، آج عام کی قسمیں پڑھ رہی ہیں۔ وَأَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ، کتنی قسمیں ہیں عام کی؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عام خص عنہ البعض، عام مخصوص البعض، وہ عام جس سے بعض کو خاص بھی کر دیا گیا، جس کا نام میں نے رکھا عام مخصوص البعض۔ اور دوسری قسم ہے وعام لم يخص عنہ شیء، وہ عام جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا۔ عام عام ہی ہے، اس میں کسی کو بھی خاص نہیں کیا گیا، کسی کو نہیں نکالا گیا باہر، تو دوسری قسم بن جائے گی عام غیر مخصوص البعض۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، جیسے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، سمجھے؟ آگے میں نے کہا جاءنی القوم الا زیدا، مگر زید نہیں آیا۔ اب جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، یہ عام ہے، زید بکر عمر خالد سب کو شامل ہے، سارے میرے پاس آئے، سمجھے؟ لیکن جب آگے کہا نا الا بکرن، مگر بکر نہیں آیا، یہ عام مخصوص البعض بن گیا۔ قوم میرے پاس آئی ہے عام، لیکن بعض کو یعنی بکر کو خاص کر دیا گیا، وہ نہیں آیا، وہ اس عام میں داخل نہیں ہے، اس کو عام سے باہر نکال دیا گیا، اس کو خاص کر دیا گیا کہ وہ اس میں داخل نہیں، یہ عام مخصوص البعض ہو جائے گا۔ اور اگر کہا جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، اور کسی کو خاص نہیں کیا گیا، اندر سے باہر نہیں نکالا گیا، عام میں سے باہر نہیں نکالا گیا، وہ عام غیر مخصوص البعض ہو جائے گا، یعنی اس سے بات کو خاص نہیں کیا گیا، وہ غیر مخصوص ہے۔ جیسے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی۔ یہ دو قسمیں ہیں کس عام کی، سمجھے؟ تعریف بھی گزر چکی، قسمیں بھی آ گئی۔ جیسے خاص کی تعریف کی، پھر اس کی قسمیں بیان کی تھی، پھر خاص کا حکم بیان کیا۔ اسی طرح عام کی تعریف گزر چکی، قسمیں بھی آ گئی، اب عام کا حکم آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کی بھی مثالیں شروع ہو جائیں گی۔ عام کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں عام کی تو دو قسمیں ہیں، عام مخصوص البعض اور عام غیر مخصوص البعض۔ تو سب سے پہلے عام غیر مخصوص البعض، جس عام میں سے بعض کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے کہ وہ خاص کی طرح ہے۔ جیسے خاص کے اوپر عمل کرنا واجب تھا، قطعی تھا، یقینی تھا، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس میں کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح عام غیر مخصوص البعض بھی کل خاص یا بمنزلت الخاص سے، وہ بھی خاص کی طرح ہے۔ اس عام پر بھی کیا ہے؟ عمل کرنا قطعی ہے، یقینی ہے، ضروری ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس عام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بلکہ قطعی اور یقینی ہے خاص کی طرح۔ جیسے اس میں کمی بیشی نہیں، ایسے اس میں کمی بیشی نہیں۔ جیسے خاص کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی طرح عام کو بھی نہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا، کمی بیشی بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ دیکھیں، فالعام الذی لم یخص عنہ شیء، کون سے عام کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے عام کا حکم بیان کیا جا رہا ہے؟
وہ عام الذی لم یخص عنہ شیء جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا. جان لو میرے پاس قوم ہے مثال کے طور پر, اور کسی کو باہر نکالا خاص نہیں کیا, یہ عام غیر. تو عام غیر مخصوص الباس کا حکم کیا ہے؟ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْخَاصِ, یہ خاص کی طرح ہے, خاص کے درجے میں ہے. کس چیز میں خاص کی طرح ہے؟ حکم میں, معنی میں نہیں. خاص کا معنی ہو رہا ہے, عام کا معنی ہو رہا ہے, معنی میں نہیں, مفہوم میں نہیں, بلکہ حکم میں خاص کی طرح ہے. جیسے خاص پر عمل کرنا قطعی کمی بیشی نہیں ہو سکتی, اسی طرح عام غیر مخصوص الباس پر عمل کرنا قطعی, کیا معنی, اس میں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. خاص کی طرح ہے, کس چیز میں خاص کی طرح ہے عام غیر مخصوص الباس؟ فی حق لزوم العمل بھی, وہی میں نے کہا حکم میں. حکم کیا تھا؟ جیسے خاص کے اوپر عمل کرنا لازم تھا, اس عام غیر مخصوص الباس کے اوپر بھی عمل کرنا لازم ہے. تو عمل کے لزوم میں یہ خاص کی طرح ہے, اس میں کبھی بیشی نہیں ہو سکتی. لا محالہ, اس عام غیر مخصوص الباس کے اوپر بھی عمل کرنا لازم ہے. لا محالہ یعنی قطعی طور پر, یقینی طور پر اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اس میں کبھی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ تیسری تعریف بھی آ گئی, قسمیں بھی آ گئی عام کی, اور حکم بھی آ گیا تیسری چیز عام کا. سر عمل کرنا خاص کی طرح قطعی ہے, واجب ہے, کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب چوتھی چیز رہ گئی کیا؟ مثالیں. اب مثال, پہلی مثال, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر میں آگے چلوں. سمجھ آ گئی؟ دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں, سمجھ آ گئی بات؟ الحمدللہ. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا, سمجھے؟ وَعَلَى, اسی پر ہم نے کہا. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عام غیر مخصوص الباس خاص کی طرح ہے, جیسے اس پر عمل کرنا ضروری ہے, ایسے اس پر عمل کرنا قطعی ہے, کمی بیشی نہیں ہو سکتی, اسی پر پھر ہم نے کہا, اور یہ مثال آپ کو دے دی ہے آگے جو آ رہی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کوئی مرد چوری کرے یا کوئی عورت چوری کرے, فاقطعوا ایدیہما, ان کا ہاتھ کاٹ دو. آگے ہے جزاء بما کسبا, یہ ہاتھ کاٹنا سزا ہے کس چیز کی؟ بما کسبا. اب یہ ما عام ہے, جو کچھ انہوں نے کیا, یہ عام ہے یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا, یہ ما کا معنی ہے. جو جرم بھی انہوں نے کیا, ان سارے جرموں کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. اب ما عام ہے یا نہیں ہے؟ اور عام کیا چاہتا ہے؟ اس چور نے جو کچھ کیا, فرض کر لو اس نے جا کر ان کے گھر والوں کو باندھ دیا تھا, اس نے جا کر ان کے منہ پر تھپڑ بھی مارے تھے, ان کو گھسیٹا بھی تھا, پھر ان کا مال بھی چوری کیا تھا, اور پھر مال چوری کرنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ وہ پیسے بھی کھا گیا, ہضم کر گیا. جو کچھ بھی اس نے کیا اس سارے کی سزا عام ہے یا نہیں؟ جو کچھ بھی اس نے کیا اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اب یہ ما عام ہے, یہ کیا چاہتا ہے؟ چور نے جو کچھ کیا اس پورے کی سزا قطع ید ہے, ہاتھ کا کاٹنا. اب ماں کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس پورے کی سزا کیا ہے؟ وہ ہے ہاتھ کاٹنا. سمجھے؟ تو صرف اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, کوئی اور سزا اس کو نہیں دی جائے گی. یہ عام چاہتا ہے, اور عام قطعی ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. سمجھے؟ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں,
اگر اس نے مال چوری کیا، وہ مال کھا گیا، اس نے اس کو استعمال کر لیا، تو اب یہ اس کی زمان، توان اور چٹی بھی دے گا. مثال میں موبائل اس کا چوری کر لیا تھا، اس کو بیچ کر پیسے کھا گیا، سمجھے؟ اب کیا کرے؟ اتنے ہی پیسے بھی دے جو اس نے اس کا موبائل چوری کیا تھا، اتنے پیسے بھی اس کو واپس کرے، یا ویسا ہی موبائل بھی اس کو لے کر دے اور ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دو. تو 2 سزائیں ملیں گی. زمان بھی اس پر لاگو ہوگا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں اس مثال میں ما عام ہے. کیوں عام ہے؟ ہر غیر ذوی العقول کو شامل ہے، جو پہلے ہو چکا. جو کچھ بھی اس نے کیا اس پورے کی سزا کیا بنتی ہے؟ ان سارے جرائم کی سزا قطعی ہے. عام یہ چاہتا ہے، اور آپ کہتے ہو نہیں نہیں زمان بھی اس کو دینی پڑے گی، تو پھر پورے کی سزا قطعی نہ بنی، سمجھے؟ بلکہ قطعی بھی بنی اور زمان بھی بنی. اور عام چاہتا ہے قطعی ید ہی اس پورے جرموں کی سزا ہے جو چور نے کی ہے، قطعی ید ہی سزا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، قطعی ید بھی سزا ہے، یہی سزا نہیں ہے. اس کے ساتھ زمان کو بھی لگاؤ. اگر اس نے مال ہلاک کر دیا تو اگر مال موجود ہے وہ تو بالاجماع واپس کیا جائے گا اسے، لیکن اگر ہلاک کر دیا ہے تو چٹی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ زمان دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں دو. ہم کہتے ہیں نا، وہ کیوں کہتے ہیں دو؟ وہ کہتے ہیں اس لیے دو، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں. قیاس کرتے ہیں کس کے اوپر؟ غصب کے اوپر. جیسے کوئی کسی کا مال چوری نہ کرے بلکہ چھین لے، غصب کرے، ٹھیک ہے نا؟ چھیننے کے اندر اس کے بعد اس کا مال کھا بھی جائے، استعمال بھی کر لے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب زمان آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آپ کہتے تو زمان آئے گی. اور بھائی جیسے غصب کے اندر غیر کا مال لینا ہے، چھیننے کی صورت میں بھی تو غیر کا مال لینا، تو چوری کے اندر بھی تو غیر کا مال لینا ہے. وہاں آپ کہتے ہو زمان آئے گی، تو یہاں بھی زمان آنی چاہیے، کیونکہ علت دونوں کی ایک ہی ہے. وہ ایک علت کیا ہے؟ وہاں بھی اخذ مال غیر، یہاں بھی اخذ مال غیر، یہاں بھی غیر کا مال لینا، وہاں بھی غیر کا مال لینا. تو جب وہاں زمان آتی ہے یہاں بھی زمان آنی چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، سمجھے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہی ہے جو آپ کہتے ہو زمان لاگو ہو، لیکن قرآن مجید کا جو عام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ زمان اس کے ساتھ نہ ملاؤ. کیوں؟ عام کیا چاہتا ہے؟ اس پورے کی سزا قطعی ہے، جو جرم بھی اس نے کیا. جزاء بما کسب فاقطعوا، ان کا ہاتھ کاٹ دو. جزاء یہ سزا ہے کس چیز کی؟ ما کسب. اللہ نے ماں بولا اور ماں عام ہے. کیا مانا؟ جو کچھ بھی اس نے کیا، اس نے تھپڑ مارا، اس نے اس کو گھسیٹا، اس نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس نے اس کے بال کھینچے، اس نے اس کا مال چوری کر لیا، اس نے اس کا مال کھا لیا ہے. ماں آیا، جو کچھ بھی چور نے کیا ہے اس کی سزا قطعی ہے. تو قرآن کیا کہ عام کیا کہتا ہے؟ اس کی سزا صرف قطعی ہے، سمجھے؟ اور یہ عام خاص کی طرح ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، قطعی ہے. کیا مانا؟ قیاس کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کو ترک نہیں کیا. جیسے خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس پر بھی خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے اس پر بھی عمل کو ترک نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس پورے جرائم کی سزا صرف قطعی ہے. عام یہ چاہتا ہے اور قیاس یہ چاہتا ہے نہیں زمان بھی ہونی چاہیے. تو قیاس کی وجہ سے قرآن مجید کا عام جو کہ قطعی ہے، واجب العمل ہے، اس کو ترک کرنا اور اس میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں. عام چاہتا ہے پوری سزا قطعی اور قیاس چاہتا ہے آدھی سزا قطعی ہے، آدھی زمان بھی ساتھ ملاؤ. اور عام کہتا ہے پوری سزا قطعی ہے. سمجھے؟ کیا چاہتا ہے؟
پوری سزا قطعی ید ہے. تو پھر قیاس کی وجہ سے عام کے اوپر عمل کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اس میں کمی بیشی بھی نہیں کی جا سکتی. سمجھے؟ لہٰذا پوری سزا کیا ہوگی؟ قطعی ید ہی ہوگی. اس کے ساتھ زمان کا ملانا قیاس کی وجہ سے جائز ہی نہیں ہے. پھر پوری سزا جو عام چاہتا ہے پوری سزا قطعی ید ہے، وہ پوری سزا قطعی ید نہیں رہے گی جو آپ کہہ رہے ہو. پھر آدھی سزا قطعی ید بن جائے گی، آدھی تو زمان بن جائے گی. تو قیاس کی وجہ سے آپ نے کمی بیشی کر دی عام غیر مخصوص الباس میں، کیونکہ اس عام میں کسی کو خاص تو نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ خاص تھا. تو خاص میں جیسے خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے کمی بیشی نہیں، تو عام غیر مخصوص الباس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. بات میرا خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی. جی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ لفظوں میں ملا لیں، پھر کوئی چیز رہ گئی تو میں سے پوچھ لیجیے گا. اذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده، جب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا حنفیہ کا کہ عام غیر مخصوص البعض قطعی ہے، قیاس کی وجہ سے خبر واحد کی وجہ سے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی جیسا کہ خاص میں نہیں ہو سکتی تھی، جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اسی پر پھر ہم ایک مثال آپ کو دیتے ہیں. وہ کون سی مثال؟ السارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹ دو جب کوئی مرد اور عورت چوری کرے. سمجھے؟ تو اب یہ کہتے ہیں اذا قطع ید السارق، جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، بعدما ہلک المسروق عنده، جبکہ اس کے پاس وہ جو مال اس چوری کیا تھا مسروقہ مال وہ ہلاک ہو چکا تھا، اس نے استعمال کر لیا، خود کھا لیا، پی لیا، استعمال کر لیا، بیچ دیا، پیسے کھا گیا. تو جو چوری کیا تھا وہ تو اس نے استعمال ہلاک کر دیا، کھا گیا، وہ باقی نہیں رہا. تو اب پکڑا گیا، پکڑے جانے کے بعد اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو کیا یہ جو مال اس کا کھا گیا اس کی ضمان اس پر واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے نزدیک لا یجب علیہ الضمان، اس پر ضمان واجب نہیں ہوگی. کیوں واجب نہیں ہوگی؟ لأن، یہ دلیل ہے، لأن القطع، کیونکہ ہاتھ کا کاٹنا جزاء جمیع مکتسبہ السارق، چور نے جو کچھ کیا ہے اس پورے کی سزا کیا ہے؟ قطعی ید. اس پورے کی سزا کیا ہے؟ قطعی ید. ہاتھ کا کاٹنا جزاء جمیع مکتسبہ، چور نے جو جرم بھی کی اس پورے کی سزا قطعی ید ہے. کیوں کہ پوری سزا، پورے کی سزا صرف قطعی ید کیوں ہے؟ کہتے اس لیے کہ جزاء بما کسبا میں فإن کلمۃ ما، یہ جو ما کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے عامۃ، یہ نہ کی خبر ہے، فإن کلمۃ ما عامۃ، یہ عام ہے. کیا مانا؟ جو جرم بھی اس نے کیا، جو کچھ اس نے کیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کی سزا فاقطعوا ایدیہم، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اللہ نے اس عام کی، عام غیر مخصوص البعض کی پوری سزا قطعیت بیان فرمائی ہے. سمجھے؟ اب یہ ما عام ہے اور یہ شامل ہے کس کو؟ یتناول جمیع ما وجد من السارق، جمیع ما وجد من السارق، یہ شامل ہے ہر اس جرم کو جو چور کی طرف سے پایا گیا، جو کچھ بھی اس نے کیا. اس نے چوری کی، اس نے اس کے بال کھینچے، اس نے اس کو دھکا دیا، اس نے اس کو مارا، تھپڑ مارے، سمجھے، اس نے اس کو باندھ دیا، اس نے اس کا مال چرا لیا، اس نے اس کا مال کھا لیا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما کا سابا، جو کچھ بھی چور نے کیا ہے اس کی سزا کیا؟ قطعیت. اللہ فرماتے ہیں گویا جو کچھ بھی اس نے کیا اس کی پوری سزا قطعیت ہے. عام تو یہ چاہتا ہے. اور اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لیں، وہ بھی تقدیر ایجاد زمانی، زمان کو واجب کرنے کی صورت میں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کی پوری سزا، عام یہ چاہتا ہے قطعی ید ہو، اور اگر زمان بھی واجب کر دی جائے تو اس صورت میں یکون الجزاء هو المجموع، تو پوری سزا جو ہے وہ پھر پوری کی پوری قطعی ید نہیں رہے گی جو عام چاہتا ہے، بلکہ دو چیزوں کا مجموعہ بن جائے گی. کون سی دو چیزیں؟ ایک قطعی ید اور دوسرا زمان.
وہ المجموع، کون سی دو چیزوں کا مجموعہ بنے؟ قطعیت بھی اور زمان بھی. حالانکہ عام چاہتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا اس کی سزا صرف قطعیت ہے، لہذا عام پر عمل کرنا قطعی ہے. ولا یترک العمل به، اس عام کے اوپر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا بالقیاس علی الغصب، غصب کے اوپر قیاس کرنے کی وجہ سے. جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کی وجہ سے عام کے اوپر عمل کو ترک کر دیا، عام غیر مخصوصی بات پر عمل کو ترک کر دیا، انہوں نے غصب پر قیاس کیا. غصب میں اور چوری میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بعد میں بھی بیان کر دوں گا، آگے بھی تفصیل آ رہی ہے اس کی، لیکن موٹا موٹا فرق. چوری بولتے ہیں کسی کے مال محفوظ کو چپکے سے چرا لینا، چپکے سے، کھلم کھلا نہیں. آپ نے کیا کیا تھا، اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے، اپنے لاک کے اندر رکھے ہوئے تھے اور چابی آپ نے اپنے پرس میں ڈالی ہوئی تھی، پرس آپ کے پاس تھا، کچھ چور آیا رات کو آرام سے آیا، اس نے کیا کیا، آپ کا لاک توڑا اور چپکے سے پیسے لے کر چلا گیا، یہ ہوگی چوری. ٹھیک ہے نا. اور غصب کیا ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہی ہیں، کسی نے راستے میں گاڑی روکی، آپ نے اسے کہا پرس میرے حوالے کرو، اس نے آپ سے زبردستی. اب یہ خفیہ چپکے سے نہیں، یہ کھلم کھلا ظاہری طور پر یہ غصب ہے، یہ چوری نہیں ہے، سمجھے. اور غصب کے اندر جو ہے نا وہ زمان آئے گی، چوری کے اندر زمان ایک عام کی وجہ کہ آپ چاہتے ہوتا ہے کہ غصب کے اندر بھی تو غیر کا مال ہی لیا جا رہا ہے، وہ آپ کا پرس لیا جا رہا ہے، چوری میں بھی آپ کا مال لیا جا رہا ہے، تو جیسے وہاں زمان ہے ایسے یہاں زمان آنی چاہیے. قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن عام غیر مخصوص الباس کا تقاضا زمان نہ آئے، کیونکہ عام یہ چاہتا ہے پوری سزا قطعی آ جائے، سمجھے. اور اگر زمان بھی لگا دو گے تو پوری سزا قطعی یاد نہیں رہے گی، تو آدھی سزا بن جائے گی، آدھی تو زمان بن جائے گی. تو اس قیاس کی وجہ سے عام کے اوپر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. بات ختم ہوگی، اب آگے چلیں. وہ دلیل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله. ابھی ہم نے مثال دی عام کی کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ما بولا ہے اور ما عام ہے. اب اس کی کیا دلیل ہے کہ ما عام ہے؟ تو دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی صاحب رسول شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہے، بہت اونچے درجے کی ہستی ہے، انہوں نے ماں کو عام شمار کیا ہے. جب وہ مثال دیتے ہیں اور مثال میں لفظ ماں کو استعمال فرماتے ہیں تو اس ماں کو وہ عام شمار کرتے ہیں. اتنے بڑے متن اور اس بات کی دلیل کہ کلمہ ماں عام ہے، کیا دلیل ہے؟ جیسے ہم نے کہا ماں عام ہے، لہٰذا خاص کی طرح ہے، لہٰذا پر عمل ضروری ہے. سوال پہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ماں عام ہے؟ عام ہوگا تو واجب العمل ہوگا اور خاص کی طرح ہوگا نا. پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ماں عام ہے، کہ دلیل موجود ہے. اتنی بڑی ہستی امام محمد رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں ان کے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہودیوں جیسا بدترین کافر اگر میرے استاد امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو دیانتداری کی نظر سے دیکھ لے تو فوری طور پر کلمہ پڑھ لے. ایسے ایسے نقطے، ایسے ایسے اسلام کی حکمتیں انہوں نے بیان کی ہیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ کلمہ نہ پڑھے. اتنی بڑی ہستی، انہوں نے بھی ماں کو عام شمار کی ہے. وہ کدھر، کس مثال میں؟ وہ اس مثال میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ماں کو عام شمار کیا. اذا قال المولا لجاریته، مولا نے یعنی لونڈی کے مالک نے، جو اس کی لونڈی تھی اور لونڈی بھی حاملہ لونڈی تھی، اس لونڈی سے کہا ان کان ما فی بطنک غلاما، وہ لونڈی تھی اس کی، اس کو کیا کہتا ہے ان کان ما فی، اب یہ مالک بولا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر جو کچھ بھی تیرے پیٹ میں ہے، کیونکہ وہ حاملہ تھی، کیا کہا
اگر وہ جو کچھ بھی تیرے پیٹ میں ہے غلامن وہ لڑکا ہوا تو آزاد ہے، انت حرۃ پھر تو آزاد ہے۔ تو آزاد ہونے کی شرط کیا لگائی کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ کی فتح نہ کیا ماں کا، ماں عام ہے، جو کچھ بھی تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑکا ہوا تو پھر فأنت حرۃ تو آزاد ہے۔ سمجھے؟ تو جب بچہ پیدا ہوا فولدت غلاما وجاریۃ، جب پیدا ہوا تو وہ جڑواں پیدا ہو گئے، لڑکا بھی تھا اور لڑکی بھی تھی، سمجھے؟ تو اسے بچہ بھی جنا اور بچی بھی جنی، تو اب لونڈی آزاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ کہتے آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں بولا تھا اور وہ کیا چاہتا تھا؟ ماں آرام تھا، اس کا ماننا کیا تھا؟ جمیع ما فی بطنک، جو کچھ بھی تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ صرف لڑکا ہوا پھر تو آزاد ہے، سمجھے؟ اس میں کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ اگر لڑکا ہے پھر تو آزاد ہے، کمی زیادتی نہیں۔ لیکن جب وہ جنا تو وہ تو لڑکا بھی تھا لڑکی بھی تھی، تو کیا ماننا؟ پھر کل ما فی بطنک، جو کچھ بھی پیٹ میں تھا وہ لڑکا تو نہیں تھا، وہ تو لڑکی بھی موجود تھی اور ماں عام تھا، وہ کہتا تھا جو کچھ بھی ہے وہ صرف لڑکا ہوا تو آزاد ہے۔ ماں یہ چاہتا تھا تو وہ تو صرف لڑکا نہیں تھا، وہ تو لڑکی بھی تھی، لہذا وہ لونڈی آزاد نہیں ہوگی، ماں ہے، عام ہے، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہتا تھا جو کچھ بھی پیٹ میں ہے صرف لڑکا ہوا تو پھر آزاد ہے، تو وہ تو صرف لڑکا نہیں تھا، لہذا وہ لونڈی آزاد بھی نہیں ہوگی۔ یہ دلیل امام عام شمار کریں، جو کچھ بھی ہے وہ صرف لڑکا ہوا تو آزاد ہو، وہ تو صرف لڑکا نہیں تھا، لہذا وہ آزاد بھی نہیں۔ فولدت غلاما وجاریۃ، لونڈی نے کیا جانا؟ لڑکا اور لڑکی، وہ جو پیدا ہو گئے، لا تعتق، اس کو آزاد نہیں کیا جائے، تو شرط نہیں پائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں عام تھا، وہ چاہتا تھا جمیع ما فی بطنک، جو کچھ بھی ہے وہ لڑکا ہی ہونا چاہیے اور کچھ نہیں، تو لڑکی بھی تھی لڑکا بھی تھا، تو ماں پر عمل نہ ہوا، لہٰذا وہ لونڈی آزاد نہیں ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اور امید ہے کہ سمجھ بھی آگئی ہوگی۔ یہ مولا بولتے ہیں وہ میں نے لڑکا کہا، لڑکے نہیں کہا تھا اس نے، پھر بھی آزادی نہیں ملی تھی، نہیں اس نے لڑکا کہا تھا، ایک لڑکا، ٹھیک ہے نا؟ اب تو ہمارے دور میں تو خیر وہ مولا لونڈی والا تصور ختم ہو گیا، وہ ایسا نہیں ہے، ورنہ تو اسلام ابھی تک تو وہ رہا۔ ابھی جب یہ اقوام متحدہ بنی ہے تو پھر سارے ممالک کے جتنے بھی ذمہ داران تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اب جو بھی جنگی قیدی ہوں گے ہم ان کو غلام لونڈیاں نہیں بنائیں، جنگی قیدی کو غلام لونڈیاں بنایا جاتا تھا نا، تو اب یہ معاہدہ، اس معاہدے کی وجہ سے غلام لونڈیاں نہیں بن رہے، ورنہ جب تک یہ اقوام متحدہ نہیں تھی تب تک وہ جو قیدی ہوتے تھے تو ظاہر ان کو غلام بنا لیتے تھے، اور جو خواتین ان کی فوجیوں کی یا جو لڑنے کے لیے آتی تھی وہ پکڑی جاتی تھی تو ان کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ تو چونکہ اب یہ معاہدہ ہو چکا اور شریعت کا حکم ہمیں یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کرو، لہٰذا اس معاہدے کی وجہ سے ہم بھی پابند ہیں اور وہ بھی اس وقت پابندی کر رہے ہیں کہ وہ غلام بھی نہیں بنا رہے، لونڈیاں بھی نہیں بنا رہے، لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ چلتا آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے سے چلتا آ رہا تھا یہ سلسلہ، تو ابھی تک بھی جاری تھا، لیکن چونکہ معاہدہ ہو گیا اس لیے اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے جی۔ بہرحال جی میرا خیال میں اسی کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، پیچھے والا دوبارہ اس کے ساتھ ملائیں اور بار بار تکرار کریں تاکہ آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے، اور اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ اس کے بعد پڑھانا بھی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت